اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام کا مقصود ایک اچھا انسان تیار کرنا ہے۔ اسلام انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے اور انسان کو انسان رہنے دینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے کہ جس میں پازیٹیوٹی، جس میں فیلنگز ہوتی ہیں، جس میں احساسات ہوتے ہیں، جس میں دوسروں کے کیئر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں محبت کا دایہ ہوتا ہے، جو خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ دین کا خلاصہ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے ان مختصر ترین الفاظ میں موجود ہے: الدین النصیحہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے روزے کو فرض کرا دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزوں سے ہماری پرہیز کرانا چاہتے ہیں، ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ لعلکم تتقون، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ حتیٰ کہ جب روزہ جیسی عظیم عبادت آ جائے تو اس میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتے، اور آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بعض دفعہ تو انسان کی عزت اور حرمت کے لیے، اس کی قدر اور وقت کے لیے اور اس کی خیر خواہی کے لیے، اور انسان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے اس کے لیے، ایسے ایسے امور ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عطا کرتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک پہلو یہ کہ کہا کہ روزے سے ہوں تو صرف کھانا پینا اور بیویوں سے جماع کرنا ہی نہیں چھوڑنا، کہا یہ تو جائز چیزیں تھیں، یہ تو حلال چیزیں تھیں، انہیں تم سے چھڑایا ہے، مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، تم نے غیبت نہیں چھوڑی، تم نے جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو کہا تمہارا روزہ نہیں ہے، تمہارا روزہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ روزے جیسی عبادت، وہ دن بھر بھوکا ہے، وہ دن بھر پیاسا ہے، وہ دن بھر اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا رہا، مگر چونکہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے غیبت کی، کاموں سے باز نہیں آیا، زبان پر کنٹرول نہیں کیا، دوسروں کے بارے میں اس کی فیلنگز پازیٹیو نہیں، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ چغلیاں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت کو پامال کر رہا ہے، لوگوں پر باتیں کر رہا ہے۔ کہا کہ اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصوم میں آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے
تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا چھوڑ دیا بظاہر روزے سے. جو شریعت نے باؤنڈریز عطا کی ہیں روزے کی بھی، روزے کے دوران کھانا نہیں، پینا نہیں، جمع نہیں کرنا، وہ یہ کام نہیں کر رہا. مگر چونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، زبان کو طہارت نہیں دی، زبان کو پاکیزگی نہیں دی، کیونکہ اس نے غیبت کی ہے. ابھی اس کا دل صاف نہیں ہے، ذہن میلا ہے، ذہن صاف نہیں کیا، اور زبان سے وہ غیبت اور چغلی جیسے امور کو سر انجام دیا جا رہا ہے. تو کہا کہ اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کے کسی کام کا. حضور علیہ السلام کا مبارک دور ہے. مسند تیالسی میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تک میں تمہیں کھولنے کا حکم نہ دوں اس وقت تک کھولنا نہیں ہے. شام کو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دن بھر روزے سے رہا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمایا. آپ نے انہیں روزہ افطار کرنے کی اجازت دی. اسی طرح کچھ لوگ اور آئے. دو خواتین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ روزے سے ہیں. تو میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کوئی روزہ نہیں ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ روزے کے ساتھ ان کے پیٹ میں درد ہوا. اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا. تو انہوں نے کہا ہم تو گفتگو کر رہی تھیں. جب گفتگو کی ڈیٹیل لی تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہمسایوں کے بارے میں، دیگر افراد کے بارے میں غیبت اور چغلی کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قے کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے گلے میں انگلیاں ڈال کر جب قے کی تو اس سے گوشت کے لوتھڑے باہر آ گئے، گوشت کے ٹکڑے باہر نکل آئے. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کافی عرصے سے گوشت کھایا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے اپنے بھائیوں کی، دیگر لوگوں کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، تمہارا روزہ نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا تو عذاب کو متجسم شکل میں دکھایا گیا. غیبت کرنے والے کے بارے میں سورہ حجرات میں جس طرح سے آیا گویا کہ وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے. تو اس شکل کو دکھایا گیا کہ اگر ان خواتین نے غیبت کی، چغلی کی، تو مجسم شکل میں اس گوشت کو دکھایا گیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہی. اس لیے گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں وہ گفتگو دوسروں کے بارے میں جب کی جا رہی ہو، کہیں ان کناروں سے باہر نہ چلی جائے جہاں جا کر وہ گفتگو چغلی بن جائے. گفتگو ایک حدود میں رہنا چاہیے، ایک دائرے میں رہنا چاہیے. وہ دائرہ خیر خواہی کا ہو، بھلائی کا ہو. اگر کسی اور کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں نیت کی پاکیزگی ہو، خیر خواہی کا عمل ہو. تو جب وہ اس دائرے سے باہر گفتگو نکلتی ہے جو دین نے دائرہ لگایا ہے، جو دین نے قیود لگائی ہیں، جو دین نے حدود لگائی ہیں، جو دین نے باؤنڈریز عطا کی ہیں، دین نے جو لیمیٹیشنز رکھی ہیں، جب ان سے گفتگو باہر نکلے گی تو وہ غیبت بنے گی، وہ چغلی بنے گی، کہیں وہ تہمت بنے گی، کہیں وہ بہتان بنے گی، کہیں وہ جھوٹ بنے گی. اور اسلام ہمیں ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے درمیان آپ سے کوئی جھگڑنے لگے تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس سے جھگڑے نہیں، کوئی گالی دے تو جواب میں گالی نہیں دینی، کوئی برا بھلا کہے تو جواب میں اسے برا بھلا نہیں کہنا۔ فرمایا کہ جب زیادہ برداشت نہ کر سکے انسان، اتنا کچھ سن کر، اپنے خلاف سن کر اور اپنے سامنے سن کر، تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اگر روزہ دار بولنا چاہے، زبان کو کھولنا چاہے، تو بس اتنا کہہ دے، انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ لڑائی نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، مگر جواب میں صرف کیا بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں، گویا روزہ لڑائی نہیں کرنے دیتا، روزہ جھگڑا نہیں کرنے دیتا، روزہ گالی نہیں دینے دیتا، روزہ چغلی نہیں کرنے دیتا، روزہ غیبت نہیں کرنے دیتا، روزہ جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ اگر جھوٹ بھی بندہ بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، لڑائی بھی کر رہا ہے، جھگڑا بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، اور ادھر سے کھانا پینا اس نے روک رکھا ہے، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، جمع نہیں کر رہا، بظاہر روزے کی حالت میں ہے، تو گویا کہ حقیقتاً اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس دلچسپ حدیث کو ایک ذہن میں رکھیں۔ ایک طرف یہ کہ اگر آپ کی فیلنگز دوسروں کے بارے میں اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کی گفتار اچھی نہیں ہے، تو اس شکل میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کر لڑائی کرے، جھگڑا کرنے لگے، جھگڑنے لگے، تو اسے کہنا انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں، مگر جھگڑوں گا نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کیوں؟ انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں۔ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دوں گا، گالی نہیں دوں گا، کیوں؟ انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ہم ایک اور دلچسپ حدیث دیکھیے تاکہ نا یہ پتہ چلے کہ روزے کی غایت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے۔ بہقی کی حدیث، امام بہقی رحمہ اللہ تعالی حدیث لائے سنن الکبریٰ میں، جلد نمبر 4 ہے، اس میں یہ حدیث آئی کہ یہاں سے نا مسلمان کا پتہ چلتا ہے الجسد الواحد، کہ وہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، کمیونٹی میں رہتا ہے تو باقی لوگ غیر نہیں ہیں اس کے لیے، اپنے ہیں۔ جہاں تعلق ایمان کا آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا تعلق آ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی کا تعلق آ جاتا ہے، تو ہم آپس میں جڑ جاتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایسے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں غلامی مصطفیٰ علیہ السلام میں۔ تو کل جسد الواحد کہا گیا، ایک جسم کی مانند۔ تو اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے حبیب علیہ السلام کو دعوت دی گئی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے دعوت دی، اور دیگر بھی کئی طرق سے یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایک صحابی نے گھر پر کھانے کے لیے بلایا، تو میرے حبیب علیہ السلام کے پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے حضور علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھر یہ تو پتہ ہے کہ حضور کی شانیں ہیں کہ تھوڑے سے کھانے پر ہاتھ رکھتے تو پھر سینکڑوں کو کھلا دیتے، تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈبوتے ہیں تو میرے حبیب کے ہاتھوں کی برکت سے پھر سینکڑوں پینے لگ جاتے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھوک کا عالم تھا، جب افلاس کا عالم تھا، جب تنگی کا عالم تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے انوائٹ کیا ہے نا اپنے یہاں کھانے کے لیے، تو میرے حبیب علیہ السلام نے صرف اپنا خیال نہیں رکھا، اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو لے کر چلے، اپنے چاہنے والوں کو لے کر چلے، ماننے والوں کو لے کر چلے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی، مگر جو دعوت دے رہے ہوتے تھے نا انہیں بھی معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو لائیں گے۔ اچھا، وہ ٹینشن پھر اس لیے بھی نہیں لیتے تھے، آپ تو رسول اللہ رہے ہیں نا، اور رزق دینے کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حضور علیہ السلام پھر معجزات، برکات، ثمرات کو سامنے لے کر چل رہے ہوتے تھے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی انہوں نے کھانے کی، میرے حبیب کھانے کے لیے گئے، اس صحابی کے گھر ساتھیوں کو لے گئے۔ اب وہاں کھانا پکا ہوا تھا، اب اس بھائی نے کہا کہ کھانا کھائیں، تو سارے کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، اس نے اس سے کہا کہ آپ کھانا کھائیں،
اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں. اور اب ذرا میں نے وہ دو حدیثیں کٹی کی ہیں، ادھر بھی انی صائم، ادھر بھی انی صائم. اچھا یہ ذہن میں رکھیے، اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ نفلی روزہ تھا. مگر اب انسان دیکھیں، انسان کی اہمیت کتنی ہے، کسی کا دل نہیں توڑنا یہ کتنا اہم ہے، اسے سمجھیے. جب اس بھائی نے کہا، صحابی نے کہا اپنے بھائی کو کہ آپ کھانا کھائیں، تو وہ کہنے لگے انی صائم، میں روزے سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال دعکم اخوکم وتکلف لکم ثم تقولوا انی صائم افطر صم یوما مکانا، افطر صم یوما مکانا. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تم اخوکم وتکلف، تمہارے بھائی نے تمہاری دعوت کی ہے، تمہارے لیے تکلیف اٹھائی ہے، کھانا بنایا ہے تمہارے لیے. دعاکم اخوکم وتکلف لکم، وتکلف لکم، وتکلف لکم، تمہاری خاطر اس نے تکلف کیا ہے، تکلیف اٹھائی ہے، کھانا وانا تیار کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں. تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ کھول دو، نفلی روزہ کھول دو. فرمایا افطر صم یوما مکانہ، تم اس روزے کو پھر کسی اور دن رکھ لینا. اب میں یہاں السنن الکبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لائے ہیں، اس سے میں ایک نقطہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک طرف روزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک بندے نے کام کیا ہے، عبادت کی ہے، اور دوسری طرف بندہ مومن کا دل ہے. فرمایا کہ روزہ توڑ دو مگر کسی بندے کا دل نہ توڑو. روزہ توڑ دو، صوم یومن مکانہ ہو، اسے پھر کسی دن رکھ لینا، پھر کسی دن رکھ لینا. گویا نفلی روزہ توڑوا دیا مگر کہا کہ نفلی روزہ توڑ دو مگر کسی بندے کا دل نہ. یہ اسلام فیلنگز دے رہا ہے. اس کی ڈیپتھ میں جا کر تو دیکھیں یہ کیسا تعلق پیدا کرتا ہے انسانیت کے ساتھ. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر نفلی روزہ رکھا ہے تو اس پر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا دل نہ توڑیں، اس نے تمہارے لیے یہ سارا تکلف کیا ہے، کھانا کھانا روزہ پھر رکھ لینا. اور پھر کہا کہ اگر وہ لڑنے آ جائے، جھگڑنے آ جائے، گالیاں دینے آ جائے تو پھر اسے یہ نہ کہنا، گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، لڑنے نہ کھڑا ہو جانا، بس کہہ دینا انی صائم ہوں، میں روزے سے. تو یہ روزے میں چھپا ہوا یہ فلسفہ جس سے انسانیت کو بیدار کیا جاتا ہے، ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہے، دلوں کو نرم کیا جا رہا ہے، لہجوں کو نرم کیا جا رہا ہے، اخلاق کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے. اسے کون اپنائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے، سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.